نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 10، پارہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، اتقوا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو، الیہ طرف اس کی، الوسیلہ قرب، وجاہدوا اور تم جہاد کرو، فی سبیلہ اس کی راہ میں، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ۔ انا یقیناً الذین جن لوگوں نے کفر کیا، لو اگر، ان واقعتاً یا یقیناً، لاہم ان کے لیے، لازم اللہ کے لیے، ہم ان کے لیے، ما جو فی السماوات فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ومثلہ اور اتنا ہی اور بھی ہو، معہ اس کے ساتھ، یفتدوا کہ وہ فدیہ دیں، بھی اس کو، من عذاب سے، یوم الدین القیامہ قیامت کے، ما نہیں تقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، اور لام زبر لا کے لیے، ہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک۔ یریدون وہ ارادہ کریں گے، ان یہ کہ، یخرجوں وہ نکل جائیں، من النار آگ سے، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ بخارجین ہرگز نکلنے والے، منہا اس سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا یا قائم رہنے والا، وَالسَّارِقُ اور چوری کرنے والا مرد، وَالسَّارِقَةُ اور چوری کرنے والی عورت۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے؟ ہاں، سارقو میں تا نہیں آتی اور سارقۃ میں تا آتی ہے، تا بتاتی ہے کہ یہ عورت ہے اور وہ مرد ہے، جس میں تا نہیں ہوگی وہ مرد ہوگا۔ والسارقو اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا سو تم کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ۔ اب یہ فاقطعوا یہ جو جمع کا صیغہ ہے نا، حالانکہ یہ عورتوں اور مردوں کی بات ہے نا، تو یہاں پہ خالی جمع کا صیغہ جو لگایا گیا وہ مذکر کا صیغہ لگایا گیا۔ کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ جمع جب بہت زیادہ عورتیں اور مرد ہوتے ہیں تو وہاں پہ جمع کا صیغہ جو لگایا جاتا ہے وہ یعنی مذکر کا لگایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ فاقطعوا تو تم کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بدلہ ہے، بما اس کا جو، کسبا ان دونوں نے کمایا، کسبا اس ایک نے کمایا، کسبا ان دو نے کمایا، کسبو ان سب نے کمایا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ با جو لمبا ہے نا وہ دو کے معنی دے رہا ہے۔ نکالن عبرت ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ فمن پھر جس نے، تابہ توبہ کی، من بعد ظلمی اپنے ظلم کے، واصلح اور اصلاح کر لی اس نے، فإنہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ، یتوب توبہ قبول کرے گا، علیہ اس کی، اِنَّ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ علم کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، ان یقیناً اللہ تعالیٰ، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض زمین کی، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویغفر اور وہ معاف کر دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا اے الرسول رسول، لا یحزن کا نہ غم کریں آپ، نہ غم زدہ کرے آپ کو، لا نہ، یحزن وہ حزن دے، غم زدہ کرے کا آپ کو، الذین وہ لوگ جو، یسارعون دوڑ کر جاتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، افواہ فم ان کی جمع یعنی منہ،
بھی سے ہم اپنے، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہ سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ حالانکہ نہیں ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، وَمِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئے، سماعون بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، سماعون بہت سننے والے ہیں، لقوم لوگوں کے لیے، آخرین دوسرے، لم یأتوک نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، الکلمہ کلام کو، من بعد مواضعہ اس کے مقام کے، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتی تمہیں دیا جائے، ھذا یہ، فخذوہ تو تم لے لو اس کو، وَإِنْ اور اگر لم تؤتوہ نہ تمہیں دیا جائے وہ، فاحذروا تو بچ جاؤ، ومن اور وہ جو شخص یرید ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فتنتہ اس کو فتنے میں ڈالنے کا، فلن تو ہرگز نہیں تملکا آپ مالک ہوں گے، لاہ اس کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئن کسی چیز کے، اولئک یہی لوگ الذین جو لم یریدی نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان یہ کہ یطہرا وہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عذاب عظیم بہت بڑا، سماعون بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون بہت کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فَإِن چنانچہ اگر جاؤکا وہ آئے آپ کے پاس، فاحکم تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم درمیان ان کے، او یا عارض آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، بین اور اگر تعرض آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، فلن تو ہرگز نہیں، یضروکا وہ نقصان پہنچائیں گے آپ کو، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ اور اگر حکمت آپ فیصلہ کرے، فاحکم تو آپ فیصلہ کرے، بینہم درمیان ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، اِنَّ یقیناً اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو، وکیف اور کیسے، یحکمونک وہ منصف بنائیں گے آپ کو، یا وہ حاکم بنائیں گے آپ کو، وعندہم حالانکہ پاس ہے ان کے، التوراۃ تورات، فیہا اس میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ثم پھر یتولون وہ منہ موڑ رہے ہیں، من بعد ذالک اس کے، وما اور نہیں، اولئک وہ لوگ، بالمؤمنین مومن، اتقوا الوسیلہ باوسیلہ، وجاہدوا جیم ہادال، تفلحون فلاح سے، ٹھیک ہے، لیفتدوا فادالیا، تقبلا یخرج، والسارق ہاں، اور والسارقات کا بھی یہ، فاقطعوا کسبا کاف سیمبا، واصلح یعذب عین ذالبا، لا یحزنک حزن سے، ٹھیک ہے، بافواہہم فاواہا، سماعون سامعہ سے، یحرفون مواضعہ مواضعہ، یطہرا طہارا، اکالون للسحت ہاں، اصل میں یہ سحت کہتے ہیں چھلکے کو، جو پوری طرح سے اتار لیا جائے، اور اسے ہلاک کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، یہاں پہ حرام کے معنی میں آ رہا ہے سحت، تورث یضروکا حکمت، فاحکم کا بھی یہی ہے،
بالقسط قاف سین طا قاف سین طا، یتولون واو لام یا ہاں جی، بالمؤمنین حمزہ میم نون اسلموا سین لام میم سوری بس ہو گیا پورا. رکوع نمبر 10 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کریں، اور جس سے روکا ہے اس کے عذابوں کے خوف سے ان کاموں سے رک جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ تقوی. تو آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے اسلام ایک لاہ عمل ہے. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایک تو یہ لاہ عمل ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں. یہ تین چیزیں ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف قرب تلاش کریں. وسیلہ کے معنی قربت کے ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں، یعنی ایسا کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کے پاس مرتبہ، اس کی محبت طلب کرنا ہے. یہ چیز فرائض قلبی مثلا محبت الہی، اس کے خوف، اس پر امید، اس کی طرف انابت، اس پر توکل، فرائض مثلا زکوٰۃ اور حج وغیرہ. اور قلبی جو فرائض ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ مثلا نماز، ذکر، تلاوت، لوگوں سے اپنے اخلاق، مال، علم، جاہ اور بدن کے ذریعے سے بھلائی سے پیش آنے، ان کی خیر خواہی کرنے سے حاصل ہوتا ہے. تو بندہ مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پھر کیا کرتا ہے؟ تقرب حاصل کرتا ہے یا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں قبول پھر کرتا ہے. تو حدیث میں مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. کوئی پڑھتا ہے اس کو؟ تو وسیلے کی حقیقت جہاں پہ واضح کر دی گئی ہے. یعنی وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے رغبت کے ساتھ کسی کا قرب حاصل کیا جائے. جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں کیا اس کا معنی ہے کہ وسیلہ عبادات، اعمال صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کے تمام راستوں پر چل کر اسے خوش کرنا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی نصیب ہو. تو وسیلہ وہ سبب ہے جس کے ذریعے وسیلہ چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور مقبول بارگاہ الہی میں مقبول بن جاتا ہے. قرآن و سنت میں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال صالح کو وسیلہ بنائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. عمل صالح وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کے خوف کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے. تو شرعی وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرما دی کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ممنوع وسیلہ کون سا ہے؟ کیسے اعمال وسیلہ سمجھ کے اختیار کیے جائے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی روح کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت میں اس کی حیثیت حرام یا مکروہ ہو. تو دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی پہلا ہے کہ مثلا رزق حاصل کرنے کے لیے تجارت کرنا، ملازمت کرنا یا اجرت وغیرہ، یہ بھی ایک وسیلے کی شکل ہے نا، لیکن یہ دنیاوی وسیلے ہیں. یہ سب جائز ذرائع ہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے سود، چوری، ذخیرہ اندوزی، خیانت کو ذریعہ جو بنایا جاتا ہے تجارت، یہ حرام ہے. اسی طرح
صحت کے حصول کے لیے حلال دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام، زہریلی اور ناپاک دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے۔ اور صحت نہ ملنے پر کسی درگاہ پر حاضری دینا، قبر والے کو پکارنا، فریادیں کرنا شرک اکبر ہے۔ نکاح کرنے کے لیے پیغام دینا جائز ہے۔ رشتہ منظور نہ ہونے کی صورت میں کسی پر جادو کرنا یا جادوگر کے پاس جا کر ایسی تدبیر کرنا کہ لڑکی خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ کسی کا مال چوری ہو جائے اور چور نہ ملے تو کسی عامل کے جن کے ذریعے چور کا پتہ لگانا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا۔ تو مشروع وسیلے کون سے ہیں؟ خالص ایمان کا وسیلہ، نماز کا وسیلہ، روزے کا وسیلہ، حج کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے، عمرے کا وسیلہ اور صدقے کا وسیلہ، جہاد کو بنایا جا سکتا ہے وسیلہ، استغفار، دعا، درود، قرآن مجید کا پڑھنا، اسماء حسنہ، مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ بنانا، نیک اعمال کا وسیلہ، گناہوں سے بچنے کا وسیلہ، یہ تمام وسیلے جو ہیں یہ جائز ہیں۔ اور حرام وسیلے کون سے ہیں؟ اولیاء اللہ اور نیک لوگوں سے فریادیں کروانا، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز دینا، قبروں پر جانور کو قربان کرنا، کسی کے حق کا وسیلہ بنانا، کسی کے جائے مرتبے کو وسیلہ بنانا۔ تو مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑی پھر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہونی چاہیے مومن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ قربت اپنی مکمل صورت میں تو آخرت میں مومن کو حاصل ہوگی، لیکن اس کا عمل جب اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے تو ایک احساس کی صورت میں اس کا تجربہ مومن کو دنیا میں ہی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، تقویٰ، جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا تقویٰ ہے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ جہاد کوئی ضروری نہیں تلوار سے کیا جائے یا کسی کو مار کے کیا جائے، یہ بھی ایک جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے تقویٰ اور جہاد کا پھر کیا کردار ہے؟ تقویٰ دل کا چوکیدار ہے، انسان لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن تقویٰ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ تقویٰ برائی بے حیائی سے روکتا ہے، تقویٰ دل کی زندگی کا باعث بنتا ہے، دل کی دنیا کی اصلاح کرتا ہے، ضمیر اور روح کی زندگی کا باعث بنتا ہے، اور جو انسان وہ طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو جہاد مومن کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خیر اور شر کے درمیان، حق اور ناحق کے درمیان کھڑا پاتا ہے۔ اگر وہ حق کی طرف بڑھے تو اس کی انا ٹوٹتی ہے، اس کی دنیا کی مصلحت بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ حق کو چھوڑتا ہے تو اس کی انا برقرار رہتی ہے۔ اور اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ناحق کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے اور ہر مشکل مصیبت کو جھیل کر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، تو یہ بھی اصل میں جہاد ہی ہے۔ یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ اس قربت کا تجربہ ایک احساس کی صورت میں انسان کو اسی وقت ہو جاتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہ اے مومنوں میرے راستے میں میرے اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی شریعت کے لیے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی وہ اسلام ہے۔ تو پھر اللہ کے قریب کرنے والی عبادت میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا خصوصی طور پر بیان ہے، اور یہ جہاد نام ہے کافروں کے ساتھ لڑائی میں اپنی پوری قوت صرف کرنے کا، مال، جان، رائے، زبان کے ذریعے اللہ کی دین کی مدد میں اپنی جو تمام تر کوششیں لگا دینا، اس لیے کہ عبادت کی یہ قسم تمام اطاعت میں سب سے زیادہ جلیل القدر اور قربات میں سب سے افضل ہے۔ یہ کہ جو اس کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتا ہے وہ دیگر فرائض و عبادات بطریق اولا بجا لاتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی فلاح مکروہ سے نجات پانے اور پسندیدہ چیز سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسم جامع ہے۔ فلاح اپنے ہر مطلوب اور مرغوب کے حصول میں کامیابی کا نام ہے، بس اس کی حقیقت ابدی سعادت اور دائمی نعمت ہے۔ تفلحون، تم آگ سے نجات پا جاؤ، جنت میں داخلہ، یہ فلاح ہے۔ آیت نمبر 36 ہے،
ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ میں دے دے تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے کیا کیا، دنیا کے ڈر کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی قربت کی بجائے بے بنیاد سہاروں کے اعتماد پر زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرگرم عمل ہونے کی بجائے خیالی سفارشوں کے سہارے زندگی گزار دی اور یہ سوچا کہ آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر بننے والی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ ساری زمین کے خزانوں کے مالک بھی بن جائیں، اتنے ہی اور بھی مل جائے اور فدیے میں دے کر اپنا آپ چھڑانا چاہے تب بھی آخرت کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں اور اتنا ہی اور بھی تو اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں تو ان سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ ابدی اور دائمی عذاب ہوگا اس وقت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے یعنی ابو طالب سے پوچھے گا، اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیے میں اس عذاب کے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا، آخر شرک ہی کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائے حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ آخرت کے عذاب کا منظر ہے کہ جہاں کفر کرنے والے آگ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے مگر بھاگ نہیں سکیں گے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں۔ اس منظر سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کا حکم فیصلہ کن ہے، کل جاری ہو جائے گا تو بچ نہیں پاؤ گے، پھر آج کیوں نہیں مان لیتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، یعنی کفر وہ بد نصیبی ہے جس کی تلافی ساری کائنات دے کر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں حقائق سے منہ پھیرتے ہیں حشر میں شفقت اور رحمت کے چشموں کو سوکھا ہوا پائیں گے اور کوئی کوشش انہیں جہنم کے عذاب مقیم سے باہر نہ نکال سکے گی۔ آیت نمبر 38 ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی چور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کا قابل احترام مال اس کی رضامندی کے بغیر خفیہ طور پر ہتھیا لے۔ چوری کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے جو بدترین سزا کا موجب ہے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹنا، جیسے کہ بعض صحابہ کرام کی قرات میں آتا ہے کہ ہاتھ کا اطلاق کلائی کے جوڑ تک ہتھیلی پر ہوتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے گا، اس کے بعد تیل میں داغ دیا جائے گا تاکہ رگیں جو ہیں وہ برابر ہو جائیں اور خون رک جائے۔ پہلی بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں جو ہے پاؤں کاٹ دو، پھر چوتھی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی پہلا حکم ہاتھوں کے بارے میں ہے، یعنی کسی قدر قیمت رکھنے والی چیز کی چوری ہوگی، یعنی قیمت کیا ہوگی، محفوظ کیے ہوئے مال کی چوری کی گئی ہو، مجنون نابالغ کی چوری پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی مجبوری کے شبے پر
حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ کسی کے بیوی بچے یا گھریلو ملازم اگر مال میں سے کوئی چوری کر لے تو یہ قانون کے دائرے سے الگ ہے۔ جس مال میں چوری کرنے والے کا حصہ ہو یا وہ مال اس کی حفاظت یا امانت میں ہو، اس کی چوری پر بھی حد نہیں لگے گی۔ حد سرقہ کے نفاذ کے لیے دارالاسلام کا ہونا شرط ہے۔ تو چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اطلاق کتنے نصاب پر ہوگا؟ چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے مال مسروقہ کا نصاب ضروری ہے۔ یہ نصاب کم از کم 1/3 دینار یا 3 درہم یا ان میں سے کسی ایک کے برابر ہو۔ تو مال مسروقہ اگر اس نصاب سے کم ہو تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ شاید یہ لفظ سرقہ اور اس کے معنی سے ماخوذ ہے، کیونکہ لفظ سرقہ سے مراد ہے کہ کوئی چیز اس کے طریقے سے لینا اس کے احتراز ممکن نہ ہو، اور یہ اسی وقت ہی ہوگا کہ مال کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ اگر مال کو حفاظت کے ساتھ نہ رکھا گیا تو اس مال کا لینا شرعی سرقہ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگر فرض کریں مال جو ہے اوپن ہی پڑا ہوا ہے تو وہ سرقہ کے زمرے میں نہیں آئے گا، یعنی چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ چوری کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ مال محفوظ جگہ پر ہو، اور جہاں مال کی حفاظت سے مراد وہ حفاظت ہے جو عادتاً کی جاتی ہے۔ چور نے اگر کسی ایسے مال کی چوری کی ہو جو حفاظت میں نہ ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اسلام میں چوری کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے دیکھا جائے تو اسلامی ریاست ایسا ماحول فراہم کرتی ہے جس میں کوئی معتدل شخص چوری کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے، اور اسلامی ریاست اپنے باشندوں کو معاشی کفالت، اخلاقی تربیت، درست طرز عمل اختیار کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اسلام ہر فرد کو زندہ رہنے اور زندگی کی بقا کے تمام وسائل استعمال کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنی ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حق اسلامی معاشرے پر عائد کیا گیا کہ وہ اس کی بنیادی ضروریات فراہم کرے گا۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو روزگار فراہم کرے جو کام کے قابل ہوں۔ اسلامی حکومت لوگوں کو کام کرنے کی تربیت بھی دے گا اور مواقع و کام کے اوزار بھی فراہم کرے گا۔ اسلام دولت کے ارتکاز اور پابندیاں عائد کرتا ہے، صرف حلال ذرائع سے دولت جمع کی جا سکتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں جو شخص دولت کماتا ہے سود نہیں کھاتا، دھوکہ دہی نہیں دیتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، مزدوروں کی مزدوری نہیں مارتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسلامی معاشرے کو ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، ایسے شخص کا حق ہے کہ اس کے مال کو چوری اور ڈاکے کے تحفظ اس کو دیا جائے، اور اسلامی معاشرہ جو ریاست ہے اس تحفظ دینے کی پابند بھی ہے۔ یہ اگر ایسے حالات میں جبکہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، مالداروں نے مال حرام راستے سے جمع نہیں کیا تو پھر چوروں کی کھلی چھوٹ دے دینا یا ایسی سزائیں دینا جو نہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو نہ چور کو چوری سے باز رکھ سکے، اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں۔ اس لیے اسلام نے قطع ید کی سزا رکھی تاکہ جسم پر جرم کے آثار موجود ہو، تاکہ اس کی وجہ سے سب عبرت پکڑیں اور چور بھی اپنے ذہن میں اس حادثے کو حاضر رکھتا رہے، آئندہ چوری سے پھر وہ بچ جائے۔ جزاء بما کسبا، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، یعنی چور کے لیے اس کی چوری کا بدلہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے کیونکہ اس نے لوگوں کا مال چرایا۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ لگا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے نیچے سے کھینچ لی۔ اتنے میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بھی جاگ آ گئی تو وہ اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس پر صفوان کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا قصور معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو وہب، یہ صفوان بن امیہ کی کنیت ہے، تم نے اسے ہمارے ہاں لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو اس کی حدیں معاف کر دیا کرو، پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو وہ حد واجب ہو جائے گی، پھر وہ سزا دینے سے بچے گا نہیں وہ انسان۔ نکال من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، یعنی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دیگر لوگوں کے لیے تنبیہ اور ڈراوا ہے۔ اس تنبیہ سے دیگر لوگ جو چوری کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ چوری سے باز آ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے
کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک رسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6799 حدیث ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سوا سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، فرمایا لوگو تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ معاشرتی جرائم کی سزا کے لیے اسلام نے کن خاص پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائیں مقرر کی ہیں؟ اس کے لیے دیکھا جائے تو انسان کے جرم کی سزا عبرت ناک ہو، جسے دیکھ کر دوسرے مجرموں کو حوصلہ شکنی ہو، اور قطع ید کی سزا کے اثرات بھی کیا مرتب ہوں گے۔ اس کے ذریعے سے جرائم میں کمی ہوگی، معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ سزا انسان کی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ ہاتھ کٹنے کے بعد انسان مستقل پچھتاووں کی وجہ سے آئندہ جرائم سے باز آ جاتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے چوری کی سزا قطع ید مقرر کی۔ ہاتھ کاٹنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں قوی ہے اور اپنی شریعت کو حکمت سے نافذ کرتا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک عورت نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کی گنجائش ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی پھر جو شخص توبہ کرے اپنی زیادتی کے بعد، پھر جو چوری اور قطع ہاتھ کاٹے جانے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا فَمَن تَابَ، جس نے چوری میں سے توبہ کر لی، یعنی چوری کرتا رہا لیکن وہ اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی میں سے ناپسندیدہ کیا اور اس سے رجوع کر لیا اور اپنے ظلم کے بعد اللہ کی رضا اور اطاعت کی طرف لوٹ آیا۔ من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد یعنی چوری کے بعد، تو ظلم سے مراد اس کی زیادتی، اس کا وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ نے روکا لوگوں کے مال کو چرانے سے، وہ اصلاح، پھر اس نے اصلاح کر لی، یعنی اپنے نفس کو توبہ اور اپنے صالح کے ذریعے پاک کر کے توبہ کر لی۔ اس میں چوری شدہ مال کا واپس کرنا بھی شامل ہے۔ تو انسان جب جرم کرتا ہے تو وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسری طرف اپنے نفس کی یا دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اس لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک شخص ظلم سے باز آ جائے اور بیٹھ جائے، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ظلم کے بدلے میں وہ نیکیاں کرے۔ اگر ایک انسان شر اور فساد سے باز آ جائے اور بھلائیوں کا آغاز نہ کرے، بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے، تو نفس خلا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ انسان دوبارہ شر کی طرف مڑ جائے گا، لیکن جب نفس خیر اور بھلائی کی طرف حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ شر اور فساد سے دور ہو جاتا ہے، اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا، اور توبہ کے ساتھ اصلاح کے کام سے نفس کی خلا کو پر کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے لیے شر سے باز آنے کے موقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ظلم سے زمین پر فساد پھیلتا ہے، اس لیے صرف ظلم سے باز آنا کافی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ظلم کے بعد وہ نیکیاں بھی کرے۔ انسان اگر برائی سے باز آ جائے تو بھلائیاں شروع نہ کرے تو انسان دوبارہ برائی کی طرف چلا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھا، ایک عورت نے عہد نبوی میں چوری کی، اسے وہ لوگ پکڑ لائے جن کی چوری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ چور عورت کی قوم نے کہا، یعنی عورت کی جو قوم میں سے جس قوم میں سے تھی اس قوم نے کہا کہ ہم فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قوم نے کہا ہم فدیے میں 500 دینار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ چاچی اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گئی جیسے آج ہی پیدا ہوئی۔ پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ کس کی توبہ قبول کرے گا؟ یعنی جو یعنی جو زیادتی کے بعد توبہ کر لے، مغفرت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور یعنی بے حد بخشنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے، نہایت رحم والا بھی ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے اقتدار کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے زمین و آسمان میں تکوینی اور شرعی تصرف دیتا ہے، اور اپنی حکمت بے پایہ رحمت اور مغفرت کے تقاضے کے مطابق وہ بخشتا ہے یا وہ سزا دیتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس نے تخلیق کیا، وہ مالک ہے، وہ تدبر ہے، تدبیر کرنے والا۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو کافر نافرمانیاں کر کے مر جاتا ہے وہ اس کو عذاب دیتا ہے، اور جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرے، اسے ہر قسم کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، اور جو جانتا ہے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھنے والا ہوں پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آیت نمبر 41 ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اے رسول آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائیں حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں اتری جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنی خواہش، اپنی رائے اور اپنے قیاس کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو کفر کے راستے میں تیز گامی دکھانے سے مراد کیا ہے کہ اسلام کے خلاف مہم چلانا، نیکی کی مجلسوں میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھنا، کچھ لوگوں کو نیکی کی مجلسوں کے لیے مقرر کرنا کہ وہ باتیں سنیں، بڑوں تک پہنچائیں، پھر اس کو الٹے معنی پہنا کر تحریک یعنی اسلام کے نام پر تحریک چلائی جائے، غیر اسلامی طور پر طریقوں اور رسم و رواج کو فروغ دینا، غیر اسلامی طور طریقوں کو رواج دینے کے لیے ذہنی اور عملی کوششیں کرنا، اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو اسلام کے راستے میں تیز گامی پھر کسے کہتے ہیں؟ اسلام کو پھیلانے میں مہم کو تیز کرنا، یعنی اسلام کو پھیلانا، اسلامی تعلیمات کو سچی روح کے ساتھ لوگوں کو سکھانا، اسلامی طور طریقوں کو رواج دینا، اسلامی طریقہ زندگی کو فروغ دینا، تو اسلامی قوتوں کے ساتھ دینا۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ یعنی یہ کون لوگ تھے؟ منافق، یعنی ان میں سے جو ایمان کے دعوے دار تھے کہ ہم دل سے ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، زبانوں پر ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دل جو تھے اجڑے ہوئے تھے، جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت نہ گزری تھی، کیونکہ ایمان دل کے اندر اتر جانے کو مومن کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر جو دین کے خلاف فتوے طلب کرتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کرنے والوں کا اس لیے ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کریں، جن کو دین دار افراد حق کہہ دیں اور سچائی کے ساتھ فیصلہ سنا دیں تو انہیں دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے اور جھوٹ کو بہت سننے والے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت سننے والے ہیں اور جو اب بھی آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی ان میں سے جو یہودی جھوٹ کو خوب قبول کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں جھوٹ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھتے، تمہارے پاس جاسوس بن کر آتے ہیں اور مسلمانوں کی مجلسوں میں آ کر ادھر ادھر کی لگاتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں، کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں، صحیح سمجھنے کے باوجود الٹا مطلب لے اٹھتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں، یعنی کلام کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرنے، حق سے روکنے کے لیے الفاظ کو ایسے معنی پہناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہوتے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ یعنی یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے زنا کیا اور رجم کی آیت بدل ڈالی، وہ اپنی طرف سے یہ سزا مقرر کی تھی کہ بدکار کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے کو الٹا سوار کر کے سرے بازار پھرایا جائے۔ پھر جب ہجرت کے بعد ان میں زنا کا واقعہ پیش آیا تو کہنے لگے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر چلتے ہیں، دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اگر 100 کوڑے اور منہ کالا کر کے رسوا کرنے کا حکم دے تو مان لو، اور اسے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنا لو کہ اللہ کے نبی میں سے ایک نبی نے حکم دیا، اور سنسار کرنے کا حکم دے تو مت مانو۔ یعنی یہ ان کی سازش تھی یہودیوں کی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ حق کے راہ سے ہٹا دینا چاہے کیونکہ اس نے کبیرہ گناہ کیے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے گمراہی کے ارادے میں رکاوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے ان کے کفر کے لیے تیز گامی آپ کو غمزدہ نہ کر دے۔ عام طور پر انسانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو بات پسند اور ذوق کے مطابق ہو اسے لے لو، اور جو ذوق کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دو، یہ انسان کا مزاج ہے، لیکن بعد میں یہ فتنہ بھی بن جاتا ہے کہ حق کے مقابلے میں ایسا انسان مفاد اور مصلحتوں کو ترجیح دیتا ہے جو ہر موقع پر اپنے عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی کو بدل دے، اور بالآخر حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔
اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کو پاک کرے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کفر اور نفاق والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ طہارت قلب پر بھلائی کا سبب ہے، اور طہارت قلب پر رشد و ہدایت اور عمل سدید کا سب سے بڑا داعی ہے۔ تو جو شخص اپنا فیصلہ شریعت کی طرف لے جاتا ہے، خواہ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، تو یہ طہارت ہے، یہ طہارت قلبی ہے۔ اور جو شخص اپنا فیصلہ نفس اپنی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگاتا ہے، تو جب اس کے پاس حق کا فیصلہ ہو تو وہ راضی ہوتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو تو وہ راضی ہے، اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ ناراض ہے۔ تو اس کے قلب کو عدم طہارت ہے، اس کا جو دل ہے وہ طہارت زدہ نہیں ہے۔ تو دلوں کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ضابطہ دیے ہیں کہ جو نیکی اور تقویٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اگر انہیں کوئی ٹھوکر لگے تو وہ گر پڑتے ہیں، لیکن گرنے کے بعد توبہ اصلاح کے ذریعے پھر چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر میل جمنے نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ اور اصلاح کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ برائی کو اپنا پیشہ بنا لے، گناہوں میں لت پت رہیں، آہستہ آہستہ ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کوئی پاکیزہ عمل اثر انداز نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو کیوں پاک نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ کفر کے لیے سرگرم عمل رہنے والوں کو، اسلام کے خلاف مہم چلانے والوں کو، نیکی کی مجلسوں میں بیٹھنے والے جو جن کے دلوں کو جو اسلام کے ہر شریعت کو غلط رخ دینے کے لیے بیٹھے ہوں، ان کو ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جو لوگ اپنی پسند اور ذوق کو ترجیح دیتے ہیں، یہ مزاج ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہر موقع پر اپنے عمل کا درست ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام کا معنی بھی بدل دیتے ہیں، حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وحی سنائی اللہ تعالیٰ نے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی دنیا رسوائی اور عار ہے۔ قتادہ نے کہا وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیتے ہیں اور چھوٹے بن کر رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی دنیا میں تو وہ چھوٹے ہو گئے، یعنی ان کی عزت ہی نہ رہی، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب عظیم، یعنی جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو ان کے کفر، ان کی سرکشی کی ان کو سزا یہ دی جائے گی، یعنی دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوائی۔ آیت نمبر 42 ہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حمیدی نے اپنی صد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ فدق والوں میں سے ایک شخص نے زنا کیا، تو فدق والوں نے مدینہ منورہ کے کچھ یہودیوں کے پاس لکھا کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو، اگر آپ کوڑے لگانے کا حکم دیں تو آپ سے لے لو، اگر سنگسار کرنے کے بارے میں فرمائے تو ان سے بچو۔ چنانچہ یہودیوں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم۔ یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے یہ وہ والی آیت ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکاذب، جھوٹ کو بہت سننے والے، یعنی جھوٹ کے عادی ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، جھوٹ کے گاہک ہیں، جھوٹی گواہی، جھوٹا فیصلہ چاہتے ہیں، جھوٹ اور باطل سننے کے لیے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دل اور دماغ جب بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں تو انسان کی روح بجھ جاتی ہے، وہ ہمیشہ برائی کی تلاش میں پھر رہتی ہے۔ ایسے لوگ باطل کو رواج دیتے ہیں۔ تو یہاں سننے سے مراد اطاعت کے لیے سننا، یعنی وہ قلت دین، قلت عقل کی بنا پر ہر شخص کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں جو انہیں جھوٹ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اکالون للسحت، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، یعنی سحت سے مراد رشوت کھانا، رشوت لے کر غلط مسائل بتانا، یہودیوں کا یہ شیوا تھا۔
لیکن رشوت کی ایک صورت آج بھی مقبول ہے، دین کو عوام کی پسند کے مطابق بنا کر پیش کرنا تاکہ عوام میں مقبولیت بھی ملے، عزت بھی حاصل ہو اور نذرانے وصول ہوں۔ سود کے لفظی معنی جو مٹانے، ہلاک کرنے کے، گویا مال حرام جو وہ چیز ہے جو انسان کے تمام نیکیوں کو اکارت کر کے رکھ دیتی ہے، اور ہر اس خسیس مال پر سود کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے لینے میں عار ہو اور خفیہ طور پر لیا جائے۔ اس میں رشوت بھی ہو سکتی ہے۔ احادیث میں زانیہ کی اجرت، کتے اور شراب اور مردار بیچنے کو حرام کہا گیا ہے۔ سود، چوری کا مال اور چوری سے کمایا ہوا مال بھی سود میں داخل ہے۔ تو حق سے فرار کے چور دروازے کون سے ہیں؟ 2 دروازے ہیں، جھوٹ اور رشوت۔ تو وہ ان کو یہ سب سے زیادہ پسند تھے۔ کن کو پسند تھے؟ یہودیوں کو۔ تو جھوٹ اور رشوت جب کسی قوم میں عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حق اور عدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر عوامی پسند کو دین کون سا، یعنی عوام کی پسند کا دین کون سا ہے؟ عوام کی پسند کا کیا دین ہے؟ یعنی دنیا پرستی، یعنی اپنی مرضی سے جینا اور بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی عمل کیے جنت بھی مل جائے۔ وہ دین جس میں انسان کو اپنی ذاتی عزت کے لیے سرگرم ہونے کا موقع ملے اور وہ جو کچھ بھی کرے دین کے خانے میں لکھا جائے۔ تو عوامی پسند کے مطابق دین کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ عوام سے مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے، عوام میں عزت و مقبولیت پانے کے لیے۔ سچا دین مفادات کے ڈھانچے کو توڑتا ہے۔ جب مفادات ٹوٹتے ہیں، مصلحتیں قربان ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کو مفادات عزیز ہوتے ہیں انہیں کوئی دینی پکار بھلی نہیں لگتی۔ پھر رب کے فیصلوں کا انکار ہوتا ہے۔ پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا محض ایک فیصلے کو نہ ماننا ہے، ایمان و اسلام کا انکار کرنا ہے۔ تو حامل شریعت امت کا اصل فریضہ کیا ہے کہ حق کی شہادت دیں، حق پر قائم رہیں اور حق کے مطابق بے لاگ فیصلے کریں، یعنی جو اللہ نے شریعت نازل کی اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ تو کسی قوم کے اندر سے حق اور انصاف کیسے اٹھ جاتا ہے؟ جب قوم کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے، جھوٹی گواہی دے اور جھوٹی گواہی کی تعلیم دے، جھوٹ کو فن کا درجہ دے دے۔ جب جھوٹوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جب رشوت خوری عام ہو جائے گی، جب زبان اور قلم بک جائیں گے، جب جھوٹ کی وکالت کرنے والے ہر طبقے میں پیدا ہو جائیں گے، جب اختیار رکھنے والے اپنے اختیارات اور انصاف کو قابل فروخت بنا دیں گے، جب علماء کی رائے اور فتوے بکنے لگے، تو اس قوم کے اندر سے حق اور انصاف کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اختیار ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا اعراض کریں۔ آپ کو اختیار دے دیا گیا، کیونکہ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے خلاف فیصلے پر راضی نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا واجب ہے، نہ فتویٰ دینا۔ تاہم اگر وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب ہے۔ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کریں۔ لوگ ظالم ہو یا دشمن، ان کے درمیان انصاف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نہ روکے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی ہے۔ تو ایک مسلمان حاکم جو ہے انصاف بھی کس وجہ سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے انصاف کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقینا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ آیت لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ اللہ کے دونوں دائیں ہوں گے۔ یہ دونوں جو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے رہے ہوں گے۔ دیکھیں
اپنے گھر میں بھی عدل و انصاف سے بات کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور ان کا رتبہ دیکھیں کتنا بلند ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ آیت نمبر 43 ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ یعنی یہودیوں کی بدنیتی کو اس آیت میں بے نقاب کیا کہ یہ لوگ خود اپنی کتاب کو چھوڑ کر آپ کو حاکم بنا رہے ہیں، تو در حقیقت اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ انہیں دلچسپی اللہ کی کتاب سے نہیں اپنی خواہشات میں ہے۔ اگر مومن ہوتے تو ایمان کے تقاضے ان کے واجبات پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑتے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم تورات میں موجود ہے، اگر وہ ایمان رکھتے تو ان سے اعراض نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت قبول کرنے، ان کے مطابق فیصلے کروانے کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور نگرانی کے اقرار کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں، یعنی اس سے مراد کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناتے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ موڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے یا پھر اطاعت پر راضی نہیں ہوتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ وہ لوگ مومن ہی نہیں، تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ لوگ، اس سے یہ مراد ہے وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، نہ تورات کے حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان لاتا تو اسے اپنی پوری زندگی میں شریعت کو نافذ کرنا ہوگا، ورنہ وہ ایمان والا نہیں۔ محکم بھی اگر شریعت کے نفاذ پر راضی نہیں تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، اگرچہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔